السلام علیکم۔ ایک سوال آیا ہے کہ توبہ کیا ہے اور کیا اللہ توبہ قبول کر لیتا ہے؟ یقینی سی بات ہے کہ یہ ایک ایسا سوال ہے کہ ہر شخص کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے۔ تقریباً لوگ غلطیاں کرتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ بس توبہ ہو جائے اور پھر اپنا عمل جاری رکھتے ہیں، پھر توبہ کرتے رہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ حج و عمرے وغیرہ پر جاتے ہیں، تمام گناہ بخش گئے، اب دوبارہ سے گناہ کرو پھر دوبارہ چلے جاؤ۔ تو یہ جو تصور ہے ڈٹرجنٹ پاؤڈر والا کہ آپ کو اس نے دھو کر صاف کر دیا تو پھر آپ نئے سرے سے گندے ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کم ہے، یہ سارے شارٹ کٹ راستہ اپنانے والے لوگ ہیں۔ تو بہرحال قرآن سے اس موضوع پر بات کی جائے تو سینکڑوں آیتیں ہیں اور یقینی سی بات ہے کہ تمام آیتوں کو یکجا بیان نہیں کیا جا سکتا۔ ویسے بھی میری خواہش ہوتی ہے کہ مختصر اور جامع بات ہو جائے تاکہ بات سمجھ میں بھی آ جائے اور زیادہ وقت بھی نہ لگے۔ تو اس لیے میں صرف 3 جگہ سے آیتیں لوں گا تاکہ یہ بھی سمجھ میں آ جائے کہ توبہ ہے کیا اور توبہ کب قبول ہوتی ہے۔ تو اس وقت میرے پاس حافظ نظر احمد والا ترجمہ ہے، پہلے میں ان کا ترجمہ بتا دوں گا، پھر جو میری فہم اس سے واضح کروں گا اور آخر میں یہ بھی وضاحت کر دوں گا کہ یہ آیتیں کس طرح ہمیشہ کے لیے قابل عمل ہوتی ہیں۔ تو سب سے پہلے آئیے سورہ بقرہ اور آیت نمبر 159 اور 160، یعنی 2 کی 159 اور 160۔ بے شک جو لوگ چھپاتے ہیں جو اللہ نے کھلی نشانیاں اور ہدایت نازل کی اس کے بعد کہ ہم نے اسے کتاب میں لوگوں کے لیے واضح کر دیا، یہی لوگ ہیں جن پر اللہ لعنت کرتا ہے اور ان پر لعنت کرتے ہیں لعنت کرنے والے، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کی اور اصلاح کی اور واضح کر دیا، بس یہی لوگ ہیں جنہیں میں معاف کرتا ہوں اور میں معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہوں۔ یہ ہے وہ مروجہ ترجمہ۔ اس سے خاص طور پر قرآن دشمن حضرات اللہ پر بہتان لگاتے ہیں کہ دیکھو اللہ نے بینات اور ہدا 2 چیزیں نازل کی ہیں، تو والہدا جو ہدایت ہے یہ تو کتاب ہو گئی، اور یہ البینات کیا ہے؟ یہ اللہ کی کتاب کے علاوہ کچھ اور ہے جو اللہ نے اپنے کچھ مخصوص لوگوں کو دیا اور وہ پھر آگے پھیلاتے ہیں، اور اس کی بنیاد پر پھر جتنے ایسے الزامات ہیں جو عقل کو بھی قبول نہ ہو، جتنا ایسا عمل ہے چاہے وہ فحاشی اور یعنی پر مبتلا ہو، لونڈی غلام کے چکر ہوں، یا ہمہ وقت سجدے میں رگڑے ہر وقت اللہ کی عبادت ہی کرتے رہو، کھانا پینا کوئی کام کاج اور دیکھ بھال اور سماج اور معاشرت کی کوئی بات ہی نہ ہو، تو وہ چیزیں بینات نہیں ہیں۔ اس کے بعد پھر وہ لعنت بھی کروا رہا ہے کہ ان لوگوں پر لعنت ہے اللہ کی اور لعنت کرنے والوں کی بھی، اور اس کے بعد پھر کہہ رہے کہ سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کی اور اصلاح کی۔ تو توبہ اور اصلاح کے بعد اگر یہ واضح ہو جائے، بیان ہو جائے، تو پھر اللہ کہتا ہے کہ میں بھی معاف کر دیتا ہوں اور میں معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہوں۔ اب آئیے ابھی میں اگر اس کے اوپر تنقیدی نگاہ پر چلوں اور اس کے تحت جو سوالات اٹھائے ہیں اس کا جواب دینے بیٹھوں تو وقت زیادہ لگ جائے گا، بجائے اس کے کہ ہم بحث پر بحث میں الجھیں۔ آیت کے مفہوم کو سمجھتے ہیں کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے، کیا ہدایت ہے اور کس طرح یہ آیتیں قابل عمل ہیں۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، یکتمون، وہ جو چھپاتے ہیں، ما انزلنا، جو ہم نے نازل کیا یا جو ہم سے سامنے آیا، من البینات، خاص وضاحت سے، والہدا، یعنی خاص ہدایت، من بعد، اس کے بعد سے، ما بینا ہو، جو اسے واضح کیا، جو اس کو بیان کیا، جو اس کو واضح کیا، جو اس کو کھول دیا، للناس، لوگوں کے لیے، فی الکتاب، الکتاب میں، اولئک، یہی لوگ ہیں، یلعنہم اللہ، اللہ نے ان پر لعنت کی، ویلعنہم اللاعنون، اور لعنت کرنے والوں کی انہیں لعنت ہے، الا الذین، صرف وہ لوگ، وہ جو متوجہ ہو گئے، واصلحوا، یعنی انہوں نے اپنے آپ کو ٹھیک کر لیا، اپنی اصلاح کر لیا، وبینوا، اور انہوں نے واضح کر دیا، انہوں نے کھول دیا، فاولئک، پس یہی لوگ، اتوب علیہم،
ان پر میں متوجہ ہوتا ہوں۔ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور میں رحم سے متوجہ ہونے والا ہوں۔ تو یہ تواب الرحیم مرکب توصیفی ہے، اور اس میں تابو، اتوب، تواب، ان سب کا مادہ ایک ہی ہے، اسی سے توبہ نکلا ہے، یعنی تے الف بے اس کا مادہ ہے تاب، اور اس سے یہ توبہ اسی سے بنا ہے۔ اس کا بنیادی مطلب ہی متوجہ ہونا، پلٹنا، یعنی اگر آپ اللہ کے احکامات کی اتباع نہیں کریں، آپ اللہ کی طرف پلٹ رہے ہیں تو اس کو بھی کہا جاتا ہے، اس لیے اس کو توبہ بھی کہا گیا ہے۔ اور اصل جو اس کے بنیادی معنی وہ ہے متوجہ ہونا، کیونکہ جب آپ کہیں متوجہ ہوں گے تو اس کی بات سنیں گے، پھر اس پر عمل کریں گے۔ تو یہ تھا اس کا لفظی ترجمہ۔ اب آئیے میں آپ کو اس کا رواں ترجمہ بتا دوں، پھر اسے سمجھاؤں۔ بے شک لوگوں میں سے وہ جو چھپاتے ہیں، جو کھول دینے سے ہم سے سامنے آئے، یعنی خاص ہدایت اس کے بعد جو اس سے واضح کر دیا ہے الکتاب میں لوگوں کے لیے، تو یہی لوگ ہیں، ان پر اللہ کی لعنت ہے، اور لعنت کرنے والوں کی انہیں لعنت ہے۔ صرف لوگ وہ جو متوجہ ہو جائیں، یعنی وہ اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں اور واضح کر دیں، بس یہی لوگ ہیں، ان پر میں متوجہ ہوتا ہوں، اور میں رحم سے متوجہ ہونے والا ہوں۔ یہ تھا اس کا رواں ترجمہ۔ اب یہاں دیکھیے بات کیا ہو رہی کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ایسے لوگ جو چھپاتے ہیں جو کچھ میرے وضاحت کرنے سے سامنے آ جائے، یعنی ما انزلنا من البینات، جو ہم سے سامنے آ جائے میری وضاحت سے، میرے بیان کیے ہوئے میں سے، میرے کھول دینے میں سے، تو یقینی سی بات ہے کہ اللہ کی بات جب کھلتی ہے، اللہ کی بات واضح ہوتی ہے تو اللہ کی آیتوں ہی کے ذریعے ہوتی ہے۔ تو اب اگر لوگ اسے چھپائیں، جو آیتوں سے وضاحت ہو رہی ہے، جو کچھ سامنے آ رہا ہے، اس وضاحت کے آنے کے بعد بھی اگر لوگ اسے چھپاتے ہیں، دراصل یہ کیا چھپا رہے ہوتے ہیں؟ یعنی یہ خاص ہدایت چھپا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ یہی تو ہدایت ہے، ہدایت کی کتاب ہی ہے، تو یہ ہدایت چھپا رہے ہیں۔ اور کب چھپا رہے ہیں؟ اس کے بعد جب اس کو واضح کرتا ہے اللہ الکتاب میں لوگوں کے لیے۔ اب یہ بھی اللہ نے یہاں واضح کر دیا کہ یہ وضاحت کہیں باہر سے نہیں ہے، الکتاب سے ہی ہے۔ الکتاب میں لوگوں کے لیے اس کو واضح کیا گیا ہے، اس کو بیان کیا گیا ہے، اس کو کھول دیا گیا ہے۔ بینات، بینا ہو اور بینو، ان سب کا مادہ بینون یعنی بین ہے، جس کا مطلب ہی واضح کرنا، کھول دینا، سامنے لے آنا۔ تو یہاں اللہ نے صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ اب اگر یہ ایسا چھپائیں گے کتاب میں وضاحت کے بعد بھی تو ان پر لعنت ہوگی۔ اب یہ لعنت کیا چیز ہے؟ لعنت کہا جاتا ہے کہ آپ عمل کر رہے ہیں اور اس کا نتیجہ نہیں مل رہا۔ اب اس کی مثال آپ آج کے مسلمانوں پر رکھ لیں۔ مثال کے طور پر ما انزل من البینات سے صلاۃ واضح ہو رہی کہ صلاۃ کیا ہے، لیکن لوگ اسے چھپا رہے ہیں، اور وہ لوگ جو علماء ہونے کے دعوے دار ہیں وہ بھی چھپا رہے ہیں، جو دین کے ٹھیکیدار بن کر بیٹھے ہیں وہ لوگ چھپا رہے ہیں۔ کیوں چھپا رہے ہیں؟ کیونکہ یہ خاص ہدایت اگر سامنے آ گئی تو ان کی دکانداری بند ہو جائے گی، جبکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ الکتاب میں لوگوں کے لیے اسے ہم نے واضح کر دیا ہے۔ جب آپ صلاۃ کی وضاحت الکتاب میں لیں گے کہ الکتاب بتا رہی کہ صلاۃ کب ہوگی، کس وقت ہوگی، کس طرح سے ہوگی، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، تو یہ بینا للناس فی الکتاب کیا ہوا ہے، یعنی الکتاب میں لوگوں کے لیے اسے اللہ نے واضح کیا ہوا ہے۔ جب الکتاب سے وضاحت لیں گے تو وہ ساری ہدایت کھل کر سامنے آ جاتی ہے، لیکن اس ہدایت کے آنے کے بعد پھر وہ لوگ اس ہدایت کو، اس وضاحت کو چھپا لیتے ہیں، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اگر حق بات ہم نے واضح کر دی، لوگوں کے سامنے واضح کر دیا، کھول دیا، تو یہ پھر مسجدوں میں ٹکریں مارنے کون آئے گا، اور اس کے چندے کے نام پر جو ان کی عیاشی چل رہی وہ کیسے چلے گا۔ تو اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے اور لعنت کرنے والوں کی لعنت۔ اب دیکھیے آج کے مسلمان لعنت زدہ ہے، یعنی 5 وقت نماز پڑھ رہے ہیں لیکن ذلت و خواری وہی ان کی مقدر ہے۔ اس نماز نے انہیں ذلت و خواری سے نہیں نکالا، اس نماز نے انہیں امن و سکون نہیں دیا، اس نماز نے انہیں اچھا معاشرہ نہیں دیا، اس نماز نے انہیں اچھا اخلاق نہیں سکھایا۔ تو اس لیے یہ عمل تو کر رہے ہیں، یعنی بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، محنت بھی کر رہے ہیں،
لیکن نتیجہ صفر. تو نتیجہ کس کو ملے گا؟ وہ اللہ آگے بتا رہا ہے کہ الا الذین تابوا، صرف وہ لوگ جو متوجہ ہو جائیں، جو پلٹ جائیں کہ اللہ کا حکم کیا ہے، وہ ہم اللہ سے ہی پوچھیں. غیر اللہ کے کلام سے کیوں سمجھنا ہے؟ اللہ کی ہدایت کو اللہ کے کلام سے ہی سمجھا جائے گا، اللہ کی کتاب میں ہی سمجھا جائے گا. غیر اللہ کی کتاب میں نہیں سمجھا جائے گا، نہ غیر اللہ کے کلام سے سمجھا جائے گا. تو صرف جو لوگ جو متوجہ ہو جاتے ہیں، واصلہ یعنی وہ اپنی اصلاح کر لیتے ہیں، اپنے آپ کو ٹھیک کر لیتے ہیں. جو کچھ بھی غلط عمل تھا وہ کر رہے تھے قرآن کے خلاف، اب جیسے ہی وہ متوجہ ہو گئے، اللہ کی بات واضح ہو گئی، تو انہوں نے اپنے آپ کو ٹھیک کر لیا، اس سے پلٹ گئے، اپنی اصلاح کر لیا، یعنی اسے واضح کر دیا. تو یہی لوگ ہیں، ان پر اللہ کہتا ہے کہ میں ان پر متوجہ ہوتا ہوں. تو جب لوگ اپنے غلط عمل سے پلٹ جاتے ہیں، وضاحت کے بعد اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، اپنے آپ کو ٹھیک کر لیتے ہیں، اپنے غلط عمل کی اصلاح کر لیتے ہیں، اور اس کو واضح بھی کر دیتے ہیں، بیان بھی کر دیتے ہیں، کھول کر رکھ دیتے ہیں اپنے عمل کے ذریعے، تو یہی لوگ ہیں کہ اللہ کہتا ہے کہ ان پر میں متوجہ ہوتا ہوں. اور اللہ جو ہے وہ رحم سے متوجہ ہونے والا ہے، اس کی توجہ بھی بڑی رحم دلانا ہے. تو یہ تھی پہلی آیت، پہلی جگہ سے. اب دوسری جگہ سے آپ آئیے سورہ مریم، اور اس کی آپ آیت نمبر لے لیجئے 59، 60، 61، 3 آیتیں لینا، یعنی 19 کی 59، 60 اور 61. پھر ان کے بعد چند ناخلف جانشین ہوئے، انہوں نے نماز گنوا دی اور خواہشات نفسانی کی پیروی کی، بس ان قریب انہیں گمراہی کی سزا ملے گی. مگر جس نے توبہ کی اور نیک عمل کیے، بس یہی لوگ ہیں جو جنت میں داخل ہوں گے، اور ذرہ بھر بھی ان کا نقصان نہ کیا جائے گا، ہمیشگی کے باغات میں جن کا وعدہ رحمان نے غائبانہ اپنے بندوں سے کیا. بے شک اس کا وعدہ آنے والا ہے. یہ ہے یہ مروجہ ترجمہ. یہاں بھی اس ترجمے کو بھی اگر غور کیا جائے تو سدھار کے تمام مواقع موجود ہیں. کہ کہہ رہے جو جانشین ہوئے وہ لوگ ناخلف تھے، انہوں نے نماز کو گنوا دی اور خواہشات کی تباہ کی. صلاۃ جو کچھ ہے اس کو انہوں نے ضائع کر دیا ہے اور اپنے خواہشات کی تباہ کی. تو یہاں سے بھی پتہ لگ رہا ہے کہ خواہشات کی اتباع صلاۃ کو ضائع کرنے کے مترادف ہے. تو جو لوگ صلاۃ کو قائم کرتے ہیں وہ خواہشات کی اتباع نہیں کرتے ہیں. تو بہرحال آئیے اس آیت کی اصل فہم کو لیتے ہیں کہ بات کیا ہو رہی ہے. فخلف، جس کا ہم کہتے پھر جانشین میں، اللہ کو کسی جانشین کی ضرورت نہیں ہے. نہ اللہ چھٹی پر جا رہا ہے، نہ اللہ بیمار پڑتا ہے، نہ اللہ کو اونگ آتی، نہ نیند آتی ہے، نہ اللہ کہیں دورے پر جا رہا ہے، گھومنے پھرنے جا رہا ہے، نہ اللہ کو کوئی آرام کی ضرورت ہے. تو اللہ کسی کو جانشین نہیں بناتا ہے. خلف کہتے ہیں پیچھے کو. تو پس پیچھے آئے، من بعدہم ان کے بعد سے، خلف ان جو پیچھے ہیں. یقینی سی بات ہے کہ اللہ نے تو اپنی کتاب پہلے دن سے دے رکھی ہے جب اللہ نے انسان کو وجود دیا. تو ان کے پیچھے جو لوگ آئے تو وہ تو ہیں پیچھے والے، اور ہمارے بعد جو آئیں گے وہ ہمارے پیچھے والے ہوں گے. ہم کسی کے پیچھے والے ہیں اور ہمارے پیچھے والا کوئی اور ہوگا. قیامت تک یہ پیچھے چلنے والا سلسلہ چلتا رہے گا. تو بس پیچھے آئے، ان کے بعد سے پیچھے ہیں. انہوں نے الصلاۃ کو ضائع کیا، نہیں انہوں نے خاص سبق کو ضائع کر دیا. سبق جو مل رہا تھا، جو اللہ آپ کو سبق دے رہا تھا، جو اللہ آپ کو تعلیم دے رہا تھا، کیونکہ صلاۃ میں اللہ کی کتاب کو سمجھ کر پڑھا جاتا ہے. نہیں اللہ کیا حکم دے رہا ہے، کیوں دے رہا ہے، اس کو سمجھنا دلیل کی بنیاد پر، اس کو ضائع کر دیا. اور کیا واتبعوا الشہوات، یعنی اپنے خواہشات کی اتباع کی. تو فسوف، پس ان قریب، یعنی پس جلد ہی، یلقون، وہ پیش ہو گئے، ان کی ملاقات ہو گئی. لقا کہتے ہیں ملاقات، اس سے نکلا پیش ہو جانا، سامنے آنا. کس میں گئے؟ غین. غین کہا جاتا ہے دھوکہ کھا جانا، طغیانی والا ہو جانا، آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں. تو اصل میں یہ طغا لفظ نہیں ہے بلکہ غی لفظ ہے، غیہ. تو غیہ کہتے ہیں، یعنی غی جو ہے وہ دھوکہ کھانے کے معاملے میں آتی ہے. اس کے بعد الا من تابا، صرف جو متوجہ ہوا، وآمنا اور مان لیا، وعمل صالحا اور عمل بھی مکمل صحیح کیا،
فاولئک پس یہی لوگ یدخلون الجنت وہ خاص خوشحالی میں داخل ہوں گے، ولا یظلمون شیئا اور ان پر کچھ ظلم نہیں کیا جائے گا۔ جنات عدن خوشحالی سرسبز و شادابی والی، التی وہ جو کہ وعد الرحمن الرحمن کا وعدہ ہے، یعنی خاص انتہائی مہربان کا وعدہ ہے، عباد ہو اپنے تابع داروں کو، بالغیب پوشیدگی کو، چھپے ہوئے کو، انہو بے شک وہ کانا ہے وعدہ اس کا وعدہ، ماتیا آتو یا اوتی آتی جو کہا جاتا ہے آنے کو، دینے کو، جیسے وآتو الزکات اس کو فروغ دینا، تو ماتیا دینے کی جگہ، تو بے شک وہ جو اس کا وعدہ ہے وہ دینے کی جگہ ہے۔ یہ تھا اس کا لفظی ترجمہ۔ اب میں آپ کو اس کا رواں ترجمہ کر دوں اور پھر سے سمجھاتا ہوں۔ بس پیچھے جو ان کے بعد پیچھے ہیں انہوں نے خاص سبق خوب ضائع کیا اور وہ خواہشات کے پیچھے چلے، بس جلد وہ دھوکہ کھانے میں پیش ہو گئے، یعنی ان کی ملاقات دھوکے سے ہو گئی۔ صرف جو متوجہ ہوا اور مان لے اور مکمل صحیح عمل کرے، بس یہی وہ لوگ ہیں، وہ خوشحالی میں داخل ہوں گے اور ان پر کچھ ظلم نہیں ہوگا۔ سرسبز و شادابی والی خوشحالی وہ جو کہ پوشیدہ طور پر، یعنی غائبانہ طور پر، خفیہ طور پر اپنے تابع داروں سے رحمان کا وعدہ ہے، انتہائی مہربان کا وعدہ ہے، بے شک اس کا وعدہ ضرور آنے والا ہے، یعنی اس کا وعدہ ضرور دینے کی جگہ ہے۔ اب دیکھیے یہاں پر ہدایت کیا ہے، اللہ یہ بتا رہا ہے کہ جس طرح تم پیچھے ہے، تم کہتے ہو نا کہ ہمیں تو نہیں پتہ حقیقت کیا ہے، ہم نے اپنے باپ دادا سے سنا ویسے ہی چلے آ رہے ہیں، معاشرہ کیا کر رہا ہے، دنیا کیا کرے ہم دیکھ رہے ہیں، ہم چل رہے ہیں۔ اگر وہی لوگ بھٹکے ہوئے گمراہ ہیں تو اس میں ہمارا کیا قصور، ہم تو ان کی تباہ کریں۔ تو اللہ نے یہ نہیں بتایا، اللہ نے کہا پیچھے ہو تم، ان کے بعد بھی پیچھے ہیں، یعنی وہ لوگ بھی پیچھے تھے جو تمہارے باپ دادا ہیں، اور تم پیچھے ہو، تمہارے بعد آنے والے بھی تو پیچھے ہوں گے تمہارے۔ تو تم لوگ کیا کرو، صلاۃ ضائع کر رہے ہو۔ اللہ نے جو صلاۃ کہا ہے روزانہ 2 وقت بیٹھ کر اللہ کی کتاب کو سمجھنا، تو وہ صلاۃ کو، اس سبق کو انہوں نے ضائع کر دیا اور کیا کہ اپنی خواہشات کے پیچھے چل پڑے۔ تو جلد یہ لوگ جو ہیں وہ دھوکے میں پیش ہو گئے، دھوکے میں رہ گئے، کیونکہ اللہ کچھ کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے صلاۃ، انہوں نے بنا دیا نماز۔ اللہ نے کہا جو سبق ہم تمہیں دے رہے ہیں اس کے اوپر ڈٹ جاؤ، اپنی زندگی گزارو، جو اللہ کے احکامات ہیں اس کو چھوڑ کر انہوں نے پوجا پاٹ کو، تابع داری کو صلاۃ بنا دیا اور اس کے پیچھے لگے، جس سے انسانیت کو کوئی فائدہ نہیں۔ تو اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ اب جو لوگ متوجہ ہوں اور وہ مانیں کہ اللہ کی بات تو اللہ کی کتاب میں ہی ہے، اسی سے ہمیں دلیل چاہیے، اسی سے ہمیں تفصیل چاہیے، اور پھر وہ مکمل صحیح عمل بھی کریں، تو یہی لوگ ہیں وہ خوشحالی میں داخل ہوں گے اور ان پر کچھ ظلم نہیں ہوگا، اور خوشحالی بھی ایسی ہوگی جو سرسبز و شادابی والی خوشحالی ہوگی، اور اس کا وعدہ رحمان نے اپنے تابع داروں سے پوشیدگی کو کیا ہے، چھپے ہوئے کو کیا ہے، یعنی کہ چھپی ہوئی خوشحالی ہے۔ اللہ نے وعدہ دے دیا تم آؤ اس پر، میری ہدایت کو سمجھو، اس پر عمل کرو، تو یہ جو چھپا ہوا نتیجہ ہے یہ تمہارے سامنے آ جائے گا، ظاہر ہو جائے گا، کیونکہ اس کا وعدہ جو ہے وہ دیے جانے کی جگہ، آپ جہاں جس جگہ عمل کریں گے آپ کو اسی جگہ اس کا نتیجہ ملے گا۔ تو یہ تھی وہ دوسری جگہ، اور اب آئیے تیسری اور آخری جگہ، یہ سورہ الفرقان، اور اس کی آیت نمبر آپ لے لیں 70-71، یعنی 25 کی 70 اور 71۔ سوائے اس کے جس نے توبہ کی اور وہ ایمان لایا اور اس نے نیک عمل کیے، بس اللہ ان لوگوں کی برائیاں بدل دے گا بھلائیوں سے، اور اللہ بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ اور جس نے توبہ کی اور نیک عمل کیے تو بے شک وہ رجوع کرتا ہے اللہ کی طرف، جیسے رجوع کرنے کا مقام ہے یا حق ہے۔ تو یہ ہے وہ مروجہ ترجمہ۔ اب آئیے اس کی صحیح فہم لیتے ہیں کہ بات کیا ہو رہی ہے۔ اللہ صرف من تابا جو متوجہ ہوتا ہے، وآمنا اور وہ مانتا ہے، وعمل صالحا اور وہ ایک مکمل صحیح عمل کرتا ہے، فاولئک بس یہی لوگ، یبدل اللہ
اللہ یہ بدل دے گا سیئاتہم ان کی برائیاں حسنات اچھائیوں سے۔ وکان اللہ اور اللہ ہے غفور الرحیم رحم سے حفاظت کرنے والا۔ ومن تابا اور جو متوجہ ہو وعمل صالحا یعنی مکمل صحیح عمل کرے فإنہ پس بے شک وہ یتوب الی اللہ وہ متوجہ ہوتا ہے اللہ کی طرف، متابہ متوجہ ہونے کی جگہ سے۔ تو یہاں اللہ نے واضح کر دیا کہ توبہ کیا ہے، توبہ کب قبول ہوتی ہے، یعنی کیسے تو وہ جو توبہ کرنا چاہتے ہیں، جو پلٹنا چاہتا ہے، جو متوجہ ہوتا ہے اللہ کی طرف، تو جب وہ متوجہ ہوتا ہے، جب اللہ کی طرف پلٹتا ہے، جب اللہ سے رجوع کرتا ہے، تو پہلے تو اللہ کا ماننے والا ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو کچھ اس کو سمجھ میں آتا ہے وہ اپنے زندگی میں عمل پیرا ہو کر اس کو دکھاتا نہیں، مکمل صحیح عمل بھی کرتا ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ایسے لوگ جو متوجہ ہوتے ہیں، مانتے ہیں اور اپنے عمل کو ٹھیک کر لیتے ہیں، مکمل صحیح عمل کرتے ہیں، تو یہی لوگ ہیں کہ اللہ ان کی برائیاں اچھائیوں سے تبدیل کر دیتا ہے۔ جو کچھ ان کی برائی تھی وہ اچھائیوں میں تبدیل ہو جاتی ہے، وہ خود کرتے ہیں، اللہ نہیں کر رہا ہوتا، کیونکہ اللہ کو مان کر اس پر جب اپنے عمل کی اصلاح کر لیتے ہیں، اپنے عمل کو ٹھیک کر لیتے ہیں، تو یقینی سی بات ہے کہ برائی والا عمل تو خود بخود ختم ہو جائے، کیونکہ اللہ تو کوئی برائی کا حکم ہی نہیں دیتا، سب اچھائیوں کا حکم دیا ہے۔ تو وہ برائیاں اچھائیوں میں تبدیل ہو جاتی جو اس کے اندر رہی۔ مثلا مثال کے طور پر اللہ کہتا ہے ہمیشہ سچ بولو، یا ایھا الذین آمنوا وقولوا قولا سدیدا، کہ ماننے والے لوگ ہمیشہ سیدھی سچی بات کرو۔ تو سیدھی سچی بات کا اللہ نے حکم دیا، اب لوگ جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو جیسے ہی وہ متوجہ ہوتا اللہ کی طرف، پلٹتا ہے اللہ کی طرف، تو جب وہ ماننے والا ہو جاتا اللہ کو کہ واقعی اللہ نے تو کہا ہمیشہ سچ بولو، تو وہ عملی طور پر اب سچ بولنا شروع کر دیتا ہے، جھوٹ سے توبہ کر لیتا ہے، جھوٹ سے اجتناب کر لیتا ہے۔ تو پھر ایسے لوگوں کی برائی اچھائی، مطلب جو جھوٹ بولنے سے جو برائی آ رہی تھی، تو یقینی سی بات ہے اب سچ بولنے سے وہ اچھائی میں تبدیل ہو گئی۔ اس لیے آگے اللہ کہہ رہا ہے کہ وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ تو ایک رحم سے حفاظت کرنے والا ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ اس کو مزید واضح کر رہا ہے کہ یعنی یہ توبہ قبول کیسے ہوتی، کس کی ہوتی ہے، کہ ومن تاب وعمل صالحا، اور جو متوجہ ہوتا ہے اور وہ مکمل صحیح عمل بھی کر لیتا ہے، یعنی صرف متوجہ ہونا ہی نہیں، متوجہ ہو کر جیسی اس کی بات سمجھ میں آ رہی وہ اس کے مطابق اپنے اعمال کی بھی اصلاح کرتا ہے، یعنی مکمل صحیح عمل کرتا ہے، تو بس بے شک وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اپنے آپ کو پلٹتا ہے نا، اور متوجہ کہاں سے ہوتا ہے اللہ کی طرف؟ متابہ متوجہ ہونے کی جگہ، یعنی متوجہ ہونے کی جگہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کے احکامات اللہ کی کتاب میں موجود ہے۔ تو جو اللہ کی طرف توجہ کرے گا، جو اللہ کی طرف پلٹے گا، جو اللہ کی طرف متوجہ ہوگا، وہ اللہ کی کتاب کو سمجھے گا، اس کتاب سے احکامات کو سمجھے گا، اس کتاب سے اس کی تفصیلات کو سمجھے گا۔ تو جیسے ہی یہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اس کے رجوع کرنے کی جگہ پر، تو پھر اس کے بعد وہ ماننے والا بھی ہوتا ہے اور وہ اپنے عمل کو ٹھیک بھی کر لیتا ہے۔ تو اس کے بعد پھر نتائج ملنا شروع ہوتے ہیں، اور اگر عمل ہی نہ کرے، اپنے آپ کو ٹھیک ہی نہ کرے، تو اسے وہ نتیجہ بھی نہیں ملتا ہے۔ تو یہ ہے یعنی توبہ کہ اصل میں توبہ یہ ہمارا روایتی توبہ نہیں ہے کہ گال پہ تھپڑ مار لیا، توبہ توبہ کر لیا، زبان سے توبہ توبہ کر دیا، اور پھر اس کے بعد وہی جھوٹ، وہی فریب، وہی دھوکہ، وہی کسی کا حق مار لینا، وہی رشوت خوری، یہ چیزیں پھر توبہ نہیں کہلاتی ہیں۔ توبہ کا مطلب ہی کہ جیسے ہی آپ نے رجوع کر لیا اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے، تو آپ اس کو مان کر اپنے عمل کو بھی ٹھیک کرنا ہے۔ تو جیسے ہی آپ اپنے عمل کو ٹھیک کریں گے، تمام برائیاں ختم ہو جائیں گی، اچھائیوں میں تبدیل ہو جائے گی، اور پھر نتیجتاً اللہ کی حفاظت جو رحم کے ساتھ واضح ہونی شروع ہو جائے گی، اور وہ آپ کو اچھا نتیجہ ملے گا۔ تو میرے خیال میں تمام باتوں کی وضاحت ہو گئی ہے، پھر بھی کوئی تشنگری رہ گئی ہو تو بعد میں بات کر سکتے ہیں۔ یعنی توبہ دراصل وہ عمل ہے اللہ کی طرف متوجہ ہو کر، اس کے احکامات کو سمجھ کر اپنے عمل سے اپنے آپ کی اصلاح کر لینا، اپنے آپ کو ٹھیک کر لینا، یہ توبہ کہلاتا ہے۔ اور اگر وہ مان لیں، متوجہ بھی ہوں، اور اپنے عمل کو ٹھیک نہ کریں، اپنے عمل کی اصلاح نہ کریں، تو ان کی توبہ نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ توبہ قبول ہونا، یعنی اللہ کی طرف متوجہ ہونا قبول کب ہوتا ہے؟ جب اس کو مان کر اس کے مطابق عمل کرتے ہیں، اور وہ نتائج ظاہر کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ ان کی، پھر اللہ انہیں کہتا ہے کہ یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، تو ان کی برائیاں اچھائیوں میں اللہ بدل دیتا ہے۔
تو وہ سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے، اور لوگ خود کہتے ہیں کہ واقعی یہ پہلے کیا تھا اب کیا ہو گیا، نتیجہ بتائے گا کہ آپ کیا کچھ کر رہے ہیں۔ تو امید ہے کہ سب کچھ وضاحت ہو گئی ہے، بیان ہو گیا ہے۔ اب جو بھی اللہ کا ماننے والا ہو وہ خود مانے، الکتاب میں ہی متوجہ ہو، صلاۃ کو ضائع نہ کرے، اپنے عمل کی اصلاح کر لے اور وہ نتائج حاصل کر لے جو اللہ اس کا بتا رہا ہے۔ السلام علیکم۔